ڈاکٹر صاحبہ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ سابقہ اقوام کا ہم ذکر کر رہے ہیں، گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی۔ قوم سمود کے حالات میں چاہوں گی کہ آپ یہاں سے آغاز کیجیے گا، ان کے حالات، ان کے واقعات کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیے گا، اور اللہ کے کون سے نبی ان کی طرف بھیجے گئے اور وہ کون سی نشانی لائے تھے، یہ فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے زینب، سمود ایک عرب قوم کے نام ہے اور اس کے سردار جد امجد کا نام سمود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جب یہ قوم حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہ لائی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب الہی میں مبتلا کر دیا۔ قرآن پاک میں اس قوم کو مشرک کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور ہم نے سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، اور انہوں نے فرمایا کہ قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بے شک۔ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو دنیا سے غارت کر دیا تو قوم سمود جو آسودہ حال تھے ان کے شکستہ مکانوں پر قبضہ کر لیا اور ان کی اثروں تعمیر کی۔ یہ لوگ کثرت دولت اور کثرت مال اور کثرت اولاد کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا ہوئے، فتنہ و فساد کرتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے اور بتوں کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ جب پروردگار عالم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی جانب بھیجا اور حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو دعوت اللہ دی کہ اے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ واحد لا شریک ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو منکروں نے کہا کہ اگر تم اللہ کے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا معجزہ دکھاؤں؟ تو منکروں نے کہا کہ ایک پتھر ہے، اس سے اونٹنی پیدا ہو، وہ بچہ بھی جنے اور دودھ بھی دے۔ تو حضرت جبرائیل امین فوراً حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے صالح، آپ اقرار کر لیں اور ان سے کہیں کہ اس اونٹنی کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ندا آئی کہ اے صالح، تم دعا مانگو، پھر ہماری قدرت کا نظارہ دیکھو، اور ہم نے تجھ سے 4000 برس پہلے اس پتھر کے نیچے ایک اونٹنی پیدا کر رکھی تھی، اے صالح تم دعا مانگو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا مانگی، مومنوں نے اس پر آمین کہا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے دربار سے ندا آئی کہ اے صالح اب تم ہماری قدرت کا بھی نظارہ دیکھو تاکہ تیرا معجزہ ظاہر ہو۔ دیکھتے کیا ہے کہ پتھر سے ایک آواز آئی، ایک اونٹنی باہر آئی، انتہائی خوبصورت اونٹنی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر ایک چراگاہ بھی قائم ہو گئی، ایک چشمہ بھی جاری ہو گیا جو کبھی لوگ اس کا پانی پیتے تھے، اور وہ چشمے کا پانی جو تھا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو خبردار کیا کہ اس اونٹنی کو نقصان نہیں پہنچانا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے انکار کر دیا اور اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا، جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تم پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، تمہاری حیات 3 دن سے زیادہ کی نہیں ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس کی علامات کیا ہیں؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ پہلے دن تمہارا رنگ زرد ہو جائے گا، اس کے بعد سرخ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد سیاہ ہو جائے گا۔ دیکھیے زینب، یہاں پر لہم فکریہ یہ ہے کہ جب انہوں نے سیاہی کی علامات دیکھی تو اللہ سے معافی مانگتے، اللہ سے توبہ کی درخواست کرتے، سرکشی پر اترائے اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو شہید کرنے کے ہو گئے۔ جب انہوں نے جیسے ہی تلواریں اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو ان کی حفاظت کے لیے بھیجا، ایک فرشتے نے چیخ ماری اور وہ سب کے سب خاک میں مل گئے۔ تو یہ
سابقہ واقعات عبرت کے نشان ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے بچا کہ اللہ ہم کبھی تیری نافرمانی نہ کریں، اور اللہ کی دولتوں میں سب سے عظیم دولت صراط مستقیم کی دولت ہے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ بہت عمدگی سے ڈاکٹر صاحبہ آپ نے قوم سمود کے حالات بھی بتائے، اور وہ پوری اونٹنی کا واقعہ جو آپ نے بہت اختصار کے ساتھ بھی پیش کیا، یقینی طور پر ہمارے ناظرین تک وہ پوری بات پہنچ چکی ہے۔